السلام علیکم ارے ایسے بولے ارے مادر تم ٹچ زندے لوگ بیٹھے ہیں، مردے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مردے لوگ. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بڑے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کا ماحول بنائیں. یہ کوئی موسم بھی نہیں ہے، کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ کوئی پروگرام منعقد کیا جائے. اگر بغیر کسی ارادے سے کیا گیا ہے تو یہ وقت کی بربادی کا ایک ذریعہ بھی ہے. ابھی ان بچوں کی یہ عمریں نہیں ہے کہ بے وقت کوئی بھی پروگرام منعقد کر لے، کبھی بھی سو آدمی کو جمع کر کے جلسے جلوس کی شکل اختیار کر دی جائے. یہ بیجا بات ہے. اگر کرنا بھی ہے تو ترتیب سے کیا جائے، وقت نکال کے اور اچھے انداز میں کرے. ہر مہینے ہر 15 دن پہ اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر پروگرام کی شکل دے دینا، یہ پروگرام کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بھی ختم کرنے کی چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو نونہال ہیں جنہوں نے اس کو منعقد کیا ہے، ان کی یہ عمریں نہیں ہیں ابھی کہ یہ پروگرام میں اپنے وقت کو ضائع کریں. ان کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے. اگر مدرسے کے بچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سبق پہ غور کرے، اپنی کتابوں پہ دھیان دے. جو قرآن کریم انہوں نے 1 سال پہلے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھول چکے ہیں ان کو یاد کرنے میں اپنا وقت لگائے. جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں ان کے اسکول بند ہو گئے ہیں، اب کھلنے والا ہے، کچھ دنوں میں کھل جائے گا. ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے پچھلے سبق کا ریویژن کرے، اعادہ کرے، اس کو یاد کرے، اگلی کلاس کی تیاری کرے. پڑھیں گے اگر تو آپ آگے بڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے، ایک پروگرام نہیں 1 لاکھ پروگرام کر لیجئے، آپ بھی یہی رہیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہی رہیں گی. پروگرام بہت ہو چکے، جلسے بہت ہو چکے ہیں، تقریریں بہت ہو چکی ہیں. کتنی تقریریں آپ کو سننی ہے؟ یوٹیوب پہ جائیے، ایک سے ایک تقریر آپ کو مل جائے گی. یاد رکھیے، قوم تقریر سے نہیں بنتی ہے، قوم جلسے جلوس سے نہیں بنتی ہے. قوم کو اگر بنانا ہے، ہمیں اور آپ کو بننا ہے تو علمی میدان میں قدم رکھنا ہوگا. صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں بولتے بولتے تھک جاؤں، آپ سنتے سنتے تھک جائیں، خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سنیں اگر کسی بات کو تو اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں آج سے نہیں، ابھی سے اس پہ عمل کرنا ہم شروع کر دیں گے. اگر بڑے سن رہے ہیں تو وہ یہ سوچ لیں کہ نہیں، اب سے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنا ہم شروع کر دیں گے، اپنے بچوں کو کوچنگ میں بھیجنا، ٹیوشن میں بھیجنا شروع کر دیں گے. امام صاحب 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیں گے. عملی میدان میں قدم رکھیں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، آنے والی نسلیں بھی پروان چڑھیں گی.
اور اگر عملی میدان میں قدم نہیں رکھیں گے، میں بغل میں رہتا ہوں، روزانہ آپ پروگرام کیجیے، روزانہ مجھے بلائیے اور میں روزانہ آؤں گا، کبھی منع نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیے، یا 1 سال کے بعد آپ اس پروگرام کا رزلٹ دیکھیے، خدا کی قسم 0/0 ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر میں ہوں مسجد کے اندر، اپنے بچے کو آپ بھیجیے، یا کوچنگ میں بھیجیے، مدرسے کے اندر بھیجیے، انسٹیٹیوٹ میں بھیجیے، پڑھائیے، پڑھانے کے بعد 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیے، آپ پازیٹیو رزلٹ آئے گا، بہتر نتیجہ آئے گا، مثبت نتائج آئیں گے۔ اس لیے کہ تعلیم، جس قوم نے تعلیم کو پکڑا ہے اس قوم نے ترقی کی ہے، اور جو قوم صرف جلسے جلوس میں رہ گئی ہے، تقریر و تحریر میں رہ گئی ہے، وہ ترقی نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ تقریر سے قومیں نہیں بنتی ہے، تعلیم سے قومیں بنتی ہیں، انسان تعلیم سے بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنا نائب بناؤں، اپنا خلیفہ بناؤں۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تحلیل کرتے ہیں، ہم تو آپ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ رکوع کا حکم دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ نے جس کام کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے اس کام کے ہم مامور ہیں، پھر آپ کو ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ جو مخلوق زمین پہ جائے گی تو فساد برپا کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی چیزوں کو دنیا میں پیدا کرنا تھا ساری چیزوں کا نام بتلا دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے۔ حضرت آدم کو جو پڑھایا گیا تھا، جو سبق دیا گیا تھا، جو سبق سکھایا گیا تھا، آدم سے کہا، اے آدم ان کے نام بتاؤ۔ آدم کو جو سبق سکھایا گیا اس نے یاد کر لیا، بیائی نہیں اسی طریقے سے ان کے نام کو بتا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، یہی وجہ ہے کہ میں خلیفہ اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور انسان کو اس علم کی برکت سے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یاد رکھیے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر مادہ خیر ہی خیر ہے، مادہ شر نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ لیکن انسان گناہ بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد شرمندہ بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کا دل بھی دکھاتا ہے، لیکن وقت ضرورت پہ ایک دوسرے کے کام بھی آتا ہے۔ تو انسان شر اور خیر دونوں کا مجسمہ ہے، دونوں کا ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا۔ کیوں؟ علم کی برکت سے، علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ مرتبہ دیا۔ تو علم کا آغاز آسمان سے ہوتا ہے، سب سے پہلے معلم اللہ رب العزت ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، غار حرا میں جا کر کئی دن تک وہی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک دن یکایک فرشتہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد اقرا، عربی کے اندر اقرا کے معنی آتا ہے پڑھو، پڑھیے، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، ما انا لیس بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اقرا یا محمد پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا، پھر حضرت جبرائیل نے کہا، یا محمد اقرا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، انسان کو تعلیم دی، انسان کو قلم کے ذریعے سکھلایا اور انسان کو ان تمام باتوں کا علم دیا جس سے وہ ناواقف تھا۔ تو سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا پیغام جو ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ کس چیز کا تھا؟ پروگرام کرنے کا تھا؟ جلسہ کرنے کا تھا؟ لوگوں کو سمجھانے کا تھا؟ نہیں، سب سے پہلا پیغام اللہ نے حضرت جبرائیل کے وسیلے سے اپنے آقا کو جو دیا ہے وہ سب سے پہلا پیغام دیا ہے کہ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، اس لیے کہ تعلیم حاصل کریں گے سماج بھی سدھر جائے گا، تعلیم حاصل کریں گے آپ کے بچے بھی بنیں گے، تعلیم حاصل کریں گے بڑوں کی عزت بھی ہوگی، تعلیم حاصل کریں گے چھوٹوں پہ شفقت بھی ہوگی، تعلیم حاصل کریں گے بوڑھوں کی عزت کرنا ہم سیکھیں گے، تعلیم حاصل ہم کریں گے مائیں ذلیل نہیں ہوں گی، تعلیم حاصل ہم کریں گے بیٹیوں کو بے عزت نہیں کیا جائے گا، تعلیم کی روشنی ہوگی شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، تعلیم آئے گی بچوں کو صحیح تربیت کا طریقہ ہم سیکھیں گے، تعلیم آئے گا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ طریقہ ہم سیکھیں گے، تعلیم آئے گا بڑے بھائی کا مقام کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے، تعلیم آئے گی چھوٹے بھائی پہ کس طریقے سے شفقت کی جاتی ہے وہ ہم سیکھیں گے، تعلیم آئے گی تو معاشرے کے اندر اصلاح کس طریقے سے کی جائے، معاشرہ ڈیولپ کیسے کرے گا، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، ہمارا معاشرہ آگے کیسے بڑھے گا، ہم ترقی کیسے کریں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہم سب ذلیل ہو کے رہیں گے، کمزور ہو کے رہیں گے اور ہر اعتبار سے دبے اور کچلے ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلی وحی جب دی گئی ہے تو کہا گیا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اے محمد آپ پڑھیے، اپنی قوم کو اپنی امت کو تعلیم کی روشنی سے آشنا کرائیے، آپ بتائیے قوم کو کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، علم سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے آتے ہیں، علم کی روشنی صحابہ میں پھیلاتے ہیں، صحابہ کو سکھاتے ہیں، پھر صحابہ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ کا سفر کرتے ہیں، جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمیں رہنا کہاں ہے۔